کیا آپ کو پتہ ہے کہ انسانی نسل کو عالمی سطح پر مردوں کی کمی ہوتی ہوئی نسل یعنی فرٹیلٹی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کی کمی سے ایک ریپروڈکٹیو کرائسس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ تو اس کا پاکستانی مردوں کے لیے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آکسفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں مردوں کے سپرمز کاؤنٹ میں تیزی سے کمی آ رہی ہے۔ آج ہم اس مسئلے کے حل اور اس کی وجوہات پر بات کریں گے، لیکن پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں مردوں کو فرٹیلٹی یعنی بچہ پیدا کرنے کا کتنا علم ہے۔ یہاں ہم ایک بات واضح کرتے چلیں کہ وضع حمل کے لیے دونوں یعنی مرد اور عورت کا تولیدی طور پر صحت مند ہونا لازمی ہے۔ ہیومن ریپروڈکٹیو کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق سپرمز کی تعداد گر رہی ہے۔ ایوریج سپرم کاؤنٹ میں 1972 سے 2018 تک 62% یعنی 62% سے زیادہ ہے۔ 2000 کے بعد 2.64% یعنی 21ویں صدی میں سپرمز کاؤنٹ کنسنٹریشن سے مزید کمی واقع ہوئی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اگر کسی جوڑے کے ہاں پہلے سال بچہ نہ ہو تو بہت سے گھروں میں چہمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اکثر و بیشتر بلکہ 99.9% عورتوں کو ہی قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، اور فرٹیلٹی بچہ نہ کرنے کو بھرپور انداز میں فورس کیا جاتا ہے، لیکن اس کی صحت کے بارے میں بہت کم ہی توجہ دی جاتی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ بس تو پھر طرح طرح کے علاج اور ٹوٹکے اتارے اور چڑھاوے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر 2 یا 3 سال تک فرٹیلٹی عورت میں اور پریگننسی نہ ہو تو پھر عورت کے گھر والوں کی طرف سے ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، پھر ایک ڈاکٹر سے 2 اور 2 سے 10 ڈاکٹروں تک علاج چلتا رہتا ہے۔ اس سارے معاملے میں عورت کو ذمہ دار ہی لیا جاتا ہے، لیکن جدید ریسرچ کے تحت جیسا کہ بیان کیا ہے کہ مردوں کا بھی خاطر خواہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سپرم کنسنٹریشن 40% سے کم ہو جائے تو فرٹیلٹی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اگر ایک ایگ یا بیضک کو صرف ایک سپرم کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر پریگننسی کے لیے لاکھوں سپرمز کیوں ضروری ہیں؟ جنسی تعلق کے بعد تقریباً خواتین کے جسم میں 30 کروڑ سپرمز داخل ہوتے ہیں۔ ان میں لاکھوں سپرمز ارتقائی کیمیائی عمل کے بعد مر جاتے ہیں یا یوٹرس میں کسی پیچیدگی کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، اور ان میں بچے ہوئے سپرمز ایگ یا یوٹرس میں آگے بڑھتے ہیں اور ان میں لاکھوں کی تعداد میں داخل ہونے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ پھر یوٹرس کی طرف جانے والے صحت مند سپرمز وہاں سے اووری کی طرف یعنی فلوپین ٹیوب کی طرف رخ کرتے ہیں، جہاں ایگ ہوتا ہے، اور وہ چند ہزار سپرمز جن کو فلوپین ٹیوب میں موجود امیون سسٹم مار دیتا ہے آخر کار لاکھوں کروڑوں سپرم میں سے چند ہزار ایگ تک پہنچتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک ایسا سپرم ہو جو ایگ کی ہیبری برات کو کراس کر کے اندر داخل ہو سکے اور پریگننسی کے عمل کو بڑھا سکے۔ دنیا بھر میں مردوں کے سپرمز کم ہو رہے ہیں۔ سائنسی ریسرچ کے مطابق مردوں میں بانجھ پن بڑھ رہا ہے۔ بہت سے مصنوعی اور کیمیائی مادے اور بہت سے ایسے عوامل جو جسمانی، جنسی اور جینیاتی مادے مردانہ تولیدی صحت پر افیکٹ کر رہے ہیں۔ ان میں چند ایک یہ بھی ہیں: نمبر 1، سنتھیٹک مادے، زہریلی گیسیں، بھاری دھاتیں، برنیسائڈ اور پیسٹی سائڈ، پلاسٹک۔ ان سے مردوں میں ہارمون کا توازن بگڑ جاتا ہے جس سے سپرم پیدا کرنے کی صلاحیت پر اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ تمباکو نوشی، شراب نوشی
اور ادویات اور پروسیسڈ فوڈ، موٹاپا، ورزش کی کمی بھی میل فرٹیلٹی کو متاثر کرتی ہے۔ ان سب کے باوجود عورت ہی کو بیس الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ کیا مردوں کے باپ بننے کو درست کیا جا سکتا ہے؟ کسی بھی مسئلے کا حل اس میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ فرٹیلٹی کے مسائل کے لیے دونوں کا یعنی میاں بیوی کا صحت مند ہونا اور ان عوامل سے احتیاط کرنا بھی ہے۔ تولیدی مسائل کے لیے اب سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے کہ اب اپنا کیس کسی سے نہ چھپائیں۔ اب ٹیسٹ سے تمام مسائل کا حل آسان ہو گیا اور اس کو نظر انداز ہونے سے بچائیں۔